نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی شروع کریں. حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما رہے تھے، میرے بعد تم پر وہی لوگ مہربان و مشفق ہوں گے جو سچے اور صابر ہوں گے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو ایک چیز یعنی باغ 40,000 کا فروخت کیا اور وہ ساری رقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں تقسیم کر دی. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. دو روپہ آدمی مالدار نہیں ہوتا. پڑھیں آپ پڑھیں، یہ دیکھیں آپ دو پیپر ہیں. 20 نمبر 2578 دو روپہ آدمی امانت دار نہیں ہوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 روپے بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ امین بھی ہو. مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لان تان کرنے والا ہو. حدیث نمبر 2580 خاوند کا بیوی کی تمنائیں پوری کرنا، گانے اور موسیقی کی حقیقت اور حکم. سوریہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، حبشی لوگ مسجد میں داخل ہوئے اور کھیلنے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، حمیرہ ان کو دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے کہا جی ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے. میں آئی اور اپنی چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ دی اور اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے ساتھ لگا دیا. وہ کہتی ہیں، اس دن انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ اے قاسم، اللہ تعالیٰ آپ کو طیب بنائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کافی ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی مت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھڑے رہے اور کچھ دیر بعد پھر فرمایا، آپ اب کافی ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کریں. وہ کہتی ہیں، دراصل مجھے ان کی طرف دیکھنے کا شوق نہیں تھا. میں تو یہ چاہتی تھی کہ عورتوں کو پتہ چل جائے کہ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میری کیا قدر ہے. حضرت صاحب بن یزید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ تم اسے جانتی ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بنو فلاں کی مغنیہ ہے، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے لیے جائے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھام دیا تو اس نے اس پر گایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ شیطان نے اس کے نٹھوں میں پھونک ماری ہے. جنتی اور جہنمی افراد کی اقسام. حضرت ایاز بن حمار بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو میرے رب نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے، میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں کہ جن سے تم رائٹ ہو. میرے رب نے آج کے دن وہ باتیں مجھے سکھا دی ہیں، وہ باتیں میں تمہیں بھی سکھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے بندے کو جو مال دے دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے. لیکن شیطان میرے ان بندوں کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں، اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں، اور ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جن کی کوئی حجت میں نے نازل نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا، پھر ان سب کو برا سمجھا، عرب کے ہوں یا عجم کے، سوائے ان چند لوگوں کو جو اہل کتاب میں سے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تم کو آزماؤں اور ان کو بھی آزماؤں. میرے پاس آپ رسولوں کو بھیجا ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی نہیں دھو سکتا. تم نیند اور بیداری دونوں حالتوں میں اس کی تلاوت کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے، میں قریش کو
خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا، تو ایک مشکل بیٹ ہم اس کی 5 نسل بھیجیں گے، اور اپنے فرما برداروں کے ساتھ مل کر اپنے نافرمانوں سے لڑ۔ اور جنتی لوگ 3 طرح کے ہیں، منصف صاحب اقتدار جو سدا کرنے والا ہو، جسے نیک کاموں کی توفیق دی گئی ہو، ہر وہ شخص جو قریبی رشتہ دار مسلمان کے حق میں نرم دل اور رحم دل ہو، ہر وہ شخص جو پاک دامن اور اہل و عیال کے باوجود مانگنے سے بچنے والا، صدقہ کرنے والا ہو۔ اور دوزخ والے 5 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ کمزور شخص جس کو بری بات سے بچنے کی توفیق نہیں، وہ تم میں تمہارا فرما بردار وہ گھر بار چاہتا ہے نہ مال، تو وہ خائن جس کی لالچ وقفی نہیں، اور جب اسے معمولی سی چیز میں خیانت کرنے کا موقع ملتا ہے تو خیانت کار ہو جاتا ہے۔ 3 وہ آدمی جو صبح شام تیرے گھر بار اور مال و دولت کے بارے میں دھوکہ باز ثابت ہو۔ پھر آپ نے بخل یا جھوٹ اور فحش گوئی اور بدخلق کا ذکر کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم عاجزی کرو، کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ دنیوی نعمتیں رضائے ربانی کی دلیل نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے مابین تمہارے رزق کو تقسیم کیا ہے، اسی طرح تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو بھی تقسیم کر دیا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا عطا کرتا ہے، اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دے دیتا ہے، اور ایمان صرف اسے عطا کرتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے۔ بس جو شخص مال خرچ کرنے سے بخل کرے اور دشمن کے ساتھ لڑنے سے ڈر جائے اور رات میں تکلیف و مشقت اٹھانے سے گھبرائے، تو وہ کثرت سے یہ کلمات کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آج ہماری نئی کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، التوبہ والمواعظ والرقائق۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کی بات ہے، اور توبہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ رجوع کرنا۔ اصطلاحی تعریف: جب انسان گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور پھر گناہ سے باز آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے تاکہ وہ اسے معاف فرما کر اپنے دامن رحمت میں ڈھانپ لے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی تعریف یعنی معاوض کی ہم دیکھیں اگر تو معاوضہ کہتے ہیں، معاوضہ کی جمع ہے معاوض، اور اس کا مطلب نصیحت ہے۔ اصطلاحی تعریف ہے ایسے اقوال اور افعال جن سے اصلاح حال کی کوشش کی جائے۔ اور الرقائق لغوی معنی ہے رقیقہ، کہ اس کی جمع ہے، رقیقہ کی جمع ہے الرقائق، نازک، لطیف، نرم۔ ایسے اقوال اور افعال جن سے دل میں رقت اور رحمت اور نرمی اور لطافت پیدا ہو جائے۔ تو ہم اب اپنی حدیث کی کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت حدیث سے آغاز ہو رہا ہے۔ بالآخر دنیا سے رخصت اور ہر دوست کو الوداع کہنا پڑے گا۔ پچھلی دفعہ میں آپ کو پڑھاتی تھی اور آپ لوگ پڑھتے تھے، اب میں خود ہی پڑھ دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر 2184۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل فقال یا محمد عش ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارقہ وعمل ما شئت فإنک مجزی به واعلم ان شرف المؤمن قیامہ باللیل وعزہ استغناء عن الناس۔ رویہ من حدیث سہل بن سعید وجابر بن عبد اللہ وعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر مرنا تو ہے۔ جس کو چاہو اپنا محبوب بناؤ، بالآخر جدا تو ہونا ہے۔ اپنی چاہت کے مطابق عمل کرو، بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے۔ اتنا ضرور جان لو کہ مومن کا شرف رات کی نماز میں اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے۔ یہ حدیث حضرت سہل بن سعد، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو زمین پہ رہتے ہیں، اور ایک جو ہے آسمان سے فرشتہ آیا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا قول ہے یہ کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے محمد اشما شئتا۔ کس کے لیے بات ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر یعنی ایمان لے آئے، راضی ہو جائے، اس کے لیے بھی یہ بات ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ جیسے چاہو زندگی گزارو، بے شک مرنے والے ہو، آپ مرنے والے ہو، تو مرنا تو ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس نصیحت میں اس زندگی کے لیے موت کو یاد رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موت کو یاد رکھیں کہ آپ نے چلے جانا ہے۔ کمال والی زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر چاہتے ہیں کمال والی زندگی گزارنا تو موت کے تصور میں جینا پڑے گا، اور لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لذتوں کو توڑ دینے والی کو یاد رکھو، یعنی موت کو، اور رو بہت زیادہ اور ہنسو بہت کم۔ موت کی یاد کی وجہ سے زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اچھا، اور آگے وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، کہ جس کو چاہو محبوب بنا لو، اس نے تو بالآخر آپ سے رخصت ہو ہی جانا ہے۔ آپ جس سے محبت کر لو، اپنی اولاد سے، اپنے اسپاؤس سے، اپنے والدین سے، جس کو جتنا چاہو، جانا تو ہے، اس سے بھی چلے جانا ہے، تمہاری زندگی میں جا سکتا ہے، تم سے پہلے جا سکتا ہے، تو جدا ہو جانا ہے، تو کسی میں جی نہیں لگانا، کسی میں اتنا جی نہیں لگانا، وہ کیسے لگائیں؟ یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ جی نہیں لگانا بس۔ انداز کتنا خوبصورت ہے اس حدیث کا۔ انسان رد عمل نہیں کرتا، پھر جب یہ باتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں تو پھر رد عمل کی نفسیات سے بچ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جیسے چاہے زندگی گزارو، مرنا تو ہے۔ جس کو چاہو محبوب بنا لو، جدا تو ہونا ہے۔ جو چاہو عمل کرو، بدلہ تو ملے گا۔ جو بھی کرنا ہے کر لو، بدلہ تو ملے گا۔ تو اگلی جو بات ہے حدیث کی، وہ رات کی بات ہے کہ مومن کا شرف رات کی نماز میں ہے، اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فکر دلائی گئی کہ جب بندہ جیسے چاہے اپنی چاہتوں اور امنگوں کو پورا کرتا رہے، بالآخر اس نے اس دنیا فانی سے کوچ کر جانا ہے، اور جس سے چاہے دوستی کرے، جس سے چاہے محبتیں کرے، ایک روز ایسا بھی آئے گا وہ سب کے سب دار مواد مفارقت دے جائیں گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مسلمان اس حقیقت کا دعوے دار ہے کہ اچھے اعمال کا بدلہ اچھا اور برے اعمال کا بدلہ برا ہی ملے گا۔ تو لیکن
عملی طور پر مسلمانوں کی اکثریت غفلت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث جو ہے وہ مومن کا شرف تہجد میں اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے، اور یہ وہی حدیث ہے، یا محمد عش ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارقہ وعمل ما شئت فإنک مجزی به وعلم ان شرف المؤمن قیامہ باللیل وعزتہ استغناء عن الناس۔ تو آخر کا جو حصہ ہے نا اس کی وضاحت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قیام اللیل میں شرف ہے مومن کا، اور تنہائی، سناٹا، اللہ سے ملاقات، یہ مومن کا شرف ہے، اور اس دوران ہونے والے واقعات، کیونکہ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نافرمانی کے کام چھوڑ دیتا ہے، اس کو یعنی نافرمانی کو ترک کرتا ہے، تو وہی لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے، ان کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ انسان کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے، بے نیاز ہو جانے میں۔ تو اب ہمیں جو باتیں پتہ چلیں وہ یہ کہ موت کو یاد رکھنا، دوستوں کی جدائی، جزا کو یاد رکھے اور اس کا علم حاصل کریں۔ مومن کا شرف قیام اللیل اور عزت لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے۔ یہ باتیں ہمارے دھیان میں ہونی چاہیے، اور رات کو قیام کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو نماز تہجد پڑھو، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو کر کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تاکہ میں اس کو بخش دوں۔ اور اس میں یہ ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ مومن کا وقار اور احترام اور اکرام اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور لوگوں کے مال اور دولت پر نگاہ رکھنا ترک کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کی عزت کا راز اسی میں ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو، اور معاشرے میں عزت اور وقار اسی میں ہے کہ آدمی میں لالچ اور حرص جیسی یہ صفات جو ہیں وہ نہ ہوں۔ اور یہ بات ہے کہ جب بندہ ان باتوں کے اوپر لگ جاتا ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لگ جاتا ہے، تو اسے بندوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، بندوں کی کوئی بھی چیز سے کوئی، جیسے کہتے ہیں نا امپریس، بہت اچھا اس کی کسی نے وہ بتائی، آئی امپریس، آئی امپریس، یعنی تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے امپریس نہیں ہونا، بلکہ اللہ کے لیے جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ ہماری 2 حدیثیں ہو گئیں، اب ہم تیسری حدیث پڑھیں گے۔ دو تو سیم ہی ہے نا، یہ جی یہ 2 ہے نا، ایک ہی ہے نا یہ حدیث، تو 2 ہو گئی نا۔ مفلس کون ہے، یہ ہیڈنگ ملی آپ لوگوں کو، مفلس کون ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مفلس، نہیں، مفلس کون ہے؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامة بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ ہی کوئی اور سامان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت والے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس حال میں آئے گا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ بس ان تمام مظلومین کو ان کی نیکیاں دے دی جائیں گی تاکہ ان پر کیے گئے ظلم کی تلافی ہو جائے، لیکن اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں قبل اس کے کہ اس کے ذمے دوسروں کے حقوق باقی ہوں تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مفلس کے بارے میں ہے کہ برے اعمال اس کے پاس ہوں گے اور نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ جس کی نیکیاں نہیں ہیں اور اس کے پاس سارے برے اعمال دوسروں کے بھی ڈالے جا رہے ہیں، اصل شخص وہ اصل میں مفلس ہے۔ زیادتی کے معاملات کیے جاتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے اعمال کے باوجود۔ بڑے بڑے اعمال ہیں جو انسان کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مجھے 2-3 واقعات ایسے ابھی ریسنٹلی لوگوں نے ڈسکس کیے اپنے معاملات کے۔ یتیم بچے ہیں اور ان کا جائیداد میں حق مارا جا رہا ہے، اور حق مارنے والے بھی اپنے سگے چچا تایا ہیں، اور وہ ایسے بھی نہیں ہیں، دیندار لوگ ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ تو ہم بڑے بڑے کام تو کرتے ہیں، لیکن جب حق مار دیتے ہیں کسی کا، اور ایک خاتون نے کہا کہ ہمارے بھائی ہیں تو ہم بہت نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، بہت ہی اللہ والے ہیں، اور یعنی سارے کام کرتے ہیں، لیکن جب ان سے جائیداد کی تقسیم کی بات کرو تو وہ کہتے ہیں اس بارے میں بات مت کرنا۔ تو بس ہم بہت بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں دین کے حوالے سے، لیکن حق مار دیتے ہیں۔ ساری زندگی انسان عبادت کرتے وقت وصیت کے ٹائم پہ یہ گناہ کر جاتا ہے۔ ہاں، ساری زندگی کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ وصیت اگر غلط بھی ہو جائے تو اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے۔ جائیداد کی تقسیم تو بعد میں ہوگی نا، مرنے سے پہلے تو تقسیم نہیں ہوگی نا، مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوگی نا۔ اور تو یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو وہاں موجود ہیں، جو حیات ہیں، جن کی اتھارٹی ہیں، جن کے ہاتھ میں، وہ تو ان کا کام ہے نا۔ تو اعمال تو برباد، نیکیاں ختم، اور برے اعمال اس کے پلڑے میں۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ، یہ 2 چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ لوگوں کو بہت غلط فہمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ دراصل حقوق اللہ حقوق العباد ہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا جائیداد کی تقسیم کرنے کا، اللہ کا ہی حکم ہے نا۔
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں معافی مل جائے گی، یہاں معافی نہیں ملے گی، کچھ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، کچھ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کرنے کے لیے کہے ہیں. اللہ کا ہی حق ہے نا. اور جو بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ حقوق العباد ہے. جو حق اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے رکھا ہے. تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قیامت والے دن یہ سارا معاملہ ہوگا جو کہ ہم اس حدیث میں دیکھ رہے ہیں. اور حقوق العباد بندے اپنے حقوق معاف کر سکتے ہیں حقوق العباد میں اگر آپ دیکھیں، لیکن اللہ کا حق معاف نہیں ہو سکتا. اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. اب اگر ہاں اللہ ہی معاف کرے گا نا. اب اگر کسی شخص نے ایک وقت بھی نماز ہی نہیں پڑھی، پوری زندگی گزار دی، تو پھر اللہ چاہے گا تو ہوگا نا. اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. اللہ کا فیصلہ کبھی بدلتا ہے؟ اچھا ایک چیز ہے کہ جب ہم کسی نے زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ تو ہم دوسرے کو بتاتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، بجن کی حق بات ہے، جھوٹ نہیں، بہتان نہیں اس کے اوپر کہ اس نے کی ہے. کیا وہ غیبت میں غیبت ہے. غیبت ہے؟ ہاں تو جی. کیسے کہ اب اصل میں بتانا اس کو ہے کہ جو آپ کے مسئلے کا حل نکالے. بتانا اس کو ہے جو مسئلے کا حل نکالے. اب آپ ہر ایک کو بتا رہے ہیں تو فائدہ؟ آپ نے اس نے آپ کی بات سنی، اچھا ہاں ٹھیک ہے، اس نے جا کے کسی اور کو بھی بتا دی، کسی اور کو بھی بتا دی، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل تو نکلا نہیں. بس بات تو پھیل گئی. بس اس بندے کو بتا دی جس نے زیادتی کی ہوتی ہے تو اور زیادہ ان کی نفرتیں بڑھ جاتی ہیں. ہاں یہ بھی ہے، اور زیادہ یہ بھی بات ہے. لیکن یہ کہ ایسے شخص کو بتانا چاہیے کہ جو کہ مسئلے کا حل نکالے کسی بھی معاملے کے حوالے سے. اچھا پھر آپ دیکھیں وہاں پر دنیا کا مال کام نہیں آئے گا. آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ مال دنیا میں کام آ رہا ہے اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ اتنا کام نہیں آتے. آج مال کام آتا ہے نا. آج اعمال کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن وہاں پر جب ہم جائیں گے قیامت کے دن، مال کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہوگی، اعمال کی ویلیو ہوگی. یعنی اس وقت کی جو کرنسی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اعمال ہوگی. آج کی کرنسی جو ہے وہ مال ہے، دنیا کا مال ہے، لیکن اس وقت کی کرنسی جو ہے وہ اعمال ہے. اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے ادا کرنا ہے حقوق العباد کے حوالے سے. دل شکنی، دل آزاری، یعنی اگر ہو گئی ہے تو تواضع اختیار کریں. اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. اپنے گھروں میں، مساجد میں، ٹھنڈے ماحول میں نمازیں ادا کرنا آسان ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے بھلی بات کرتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. گھروں میں رہنے والے کیا کرتے ہیں؟ صرف گھروں میں اگر بند کر کے اپنے آپ کو رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جب میل ملاقات ہوگی جبھی تو یہ سارے معاملات ہوں گے. تو ملنا ملانا تو ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو ہمیں ایک دوسرے سے ملنا بھی ہے اور حق کی تلقین بھی کرنی ہے، برائی سے روکنا بھی ہے. یہ ہمارا کام ہے، یہ تو کرنا ہی ہے. اجر بھی بہت بڑا ہے اور پکڑ بھی بہت زیادہ ہے اس بات پہ. اللہ تعالیٰ اس دن کی مفلسی سے بچائے کہ ہم اس دن ایسا نہ ہو کہ ہم مفلس ہوں. اچھا اگلی حدیث ہے، کثرت سوال باعث ہلاکت ہے. ہے آپ کے پاس؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترکونی ما ترکتکم فاذا حدثتکم فخذوا انی فانما هلك من كان قبلکم بکثرت سوالہم
واختلافهم على انبیائهم۔ آپ لوگوں کو پڑھنا آ رہا ہے عربی؟ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ جو حدیث سنائے گا وہ عربی بھی سنائیں، وہ پھر پڑھنا تو ہے نا، حدیث کے الفاظ نہیں پڑھیں گے، ریویژن اسی چیز کی کریں گے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، یعنی کوئی جدید حکم نہ دوں، تو تم بھی چھوڑے رکھو، یعنی نئے نئے امور کے بارے میں دریافت نہ کرو۔ ہاں، جب میں تمہیں کوئی حکم دے دوں تو اسے اپنا لو، یاد رکھو کہ تم سے پہلے والی امتیں انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور ان پر اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے ایمان والو، ایسے سوال مت پوچھو کہ اگر تم پر ان کو ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں ناگوار لگیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فضول اور لایانی قسم کے سوالات کرنا ممنوع تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے پہلے تو اس حکم کو سنجیدہ نہ لیا، پھر اس کی صفات کے بارے میں پوچھتے پوچھتے اپنے حق میں تنگی کرتے رہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تو ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں جواب میں ہاں کہہ دوں تو حج ہر سال فرض ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو تمہارے لیے ہر سال حج کرنا ناممکن ہوگا۔ یعنی حلال اور حرام کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے دور سے تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تھا، یعنی حلال اور حرام اس وقت ہی طے ہونے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اس کے بعد جب طے ہو گئے تو پھر دین مکمل ہو گیا، اتممت لکم دینکم، ٹھیک ہے نا۔ اب حلال اور حرام کا تعین جو ہے وہ ہو چکا، کسی کے سوال کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے۔ جو بھی ہم میں صاحب استطاعت ہوگا، حسب استطاعت اس کو ادا کرنا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ آج کل لوگ بہت سارے عجیب عجیب سے سوالات کرتے ہیں، عذاب قبر کی کیفیت کیا ہوگی، مٹی میں مردے کا جسم گل سڑ جاتا ہے پھر عذاب کیسے ہوگا، صرف 3 نمازوں میں جہری قرات کا کیا حکم ہے، یعنی انتہائی فضول اور لایانی قسم کے، اور جس سے کوئی یعنی ہدایت اس سے ملنی نہیں ہے، اس طرح کے سوال۔ تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہمارے عقل کے مطابق ہو یا نہ ہو، اسے ہم نے فوراً سے تسلیم کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ بھئی یہ عمل کریں گے آپ، تو جیسے نماز کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح آپ رکوع میں جاتے ہیں تو اس کے یہ فائدے ہیں، آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اس کے یہ فائدے ہیں۔ آج اگر یہ ساری چیزیں ہمیں اگر پتہ چل بھی رہی ہیں، لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بس سننا ہے، سمعنا و اطعنا کرنا ہے، بس یہ کام ہے ہمارا۔ تو صحابہ کرام تو انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی بددو آئے اور سوال کرے اور ہمیں بھی اس سے استفادہ ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کثرت سوال کرنے سے منع فرمایا تھا، یعنی اس وقت پہ بھی یہ چیزیں منع ہو گئی تھیں۔ ٹیچر وہ صحابہ کرام گھبراتے تھے کہ ہم سے کوئی غلط نہیں منع ہو گئے، سوال نہیں بدو تو پوچھ سکتے ہیں جو مرضی پوچھیں۔ قرآن میں آیت آ گئی تھی نا جی جی کہ سوال کی یعنی کثرت سے سوال مت کرو، جی جی پہلے قومی منع ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے وہ اس لیے وہ نہیں کرتے تھے، تو وہ بدو آ کے سوال کرتے تھے۔
وہ دراصل لائل اور آپ کو پتہ ہے کہ کثرت سوال کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے نا دل کی سختی ہوتی ہے، اس وجہ سے کثرت سوال ہوتے ہیں، کثافت قلبی ہوتی ہے۔ جنہوں نے عمل نہ کرنا ہوتا ہے نا وہ اس طرح ہاں وہ بھی ہے، وہ بھی بات ہے۔ کہیں نہ کہیں میں یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں جو کہ کام کرنا ہوتا ہے اس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ نزول وحی کے وقت جب روکا گیا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ اس وقت پہ کوئی چیز لازم نہ کر دی جائے، یہ بھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت پہ روک دیا گیا تھا نا سوالات کرنے سے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر وہ چیز فرض ہو جائے جو آپ کو یعنی کرنا مشکل ہو۔ جیسے اس وقت پہ حج کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہ کسی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جانا تھا۔ اس لیے اس وقت پہ منع کیا گیا تھا کہ آپ لوگ اس طرح کے سوالات نہ کریں۔ لیکن ابھی جو ہے وہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ابھی تو کوئی چیز فرض نہیں ہونی نا، وہ تو دین تو مکمل ہو چکا، تو اس وجہ سے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ خیانت کیے ہوئے اونٹ، گائے اور بکری کی وجہ سے میدان حشر میں رسوائی، پہلے ہی پیج پہ ہے آپ لوگوں کے، دیکھیں۔ خیانت سے ڈرنا لکھا ہوا ہے۔ عن ابن طاووس عن ابیہ قال استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن الصامت علی الصدقۃ ثم قال له اتقی یا ابا الولید ان تأتی یوم القیامہ ببعیر تحملہ علی رقبتک له رغاء وبقرۃ لها خوار او شاۃ لها سواج۔ ابن طاووس اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو صدقات کی وصولی پر عامل مقرر کیا اور اسے فرمایا ابو الولید اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو روز قیامت اپنی گردن پر بلبلاتا ہوا اونٹ، ڈکارتی ہوئی گائے یا ممیاتی ہوئی بکری اٹھا کر لے آئے جو تو نے خیانت کر لی ہو۔ تو یہاں آپ دیکھیں خیانت کرنا منافق کی صفت ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون سی رسوائی ہو سکتی ہے کہ روز قیامت آدم کے بیٹے کے سامنے خائن نے اپنی گردن پر اونٹ یا گائے یا بکری یا تینوں قسم کے جانور اٹھا رکھے ہوں اور وہ سب اپنی اپنی آوازیں نکال رہے ہوں۔ تو کسی عہدے پر بھی جو ہو، کہیں پر کسی کو ذمہ دار بنایا گیا ہو، اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خیانت کر جائے، کیونکہ یہ تو منافق کی صفت ہے۔ اور منافق بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو خیانت کرے اور وعدہ خلافی کرے، یہ ساری صفات اس کی ہیں۔ اب دیکھیں کندھوں پر خیانت ہے لدی ہوئی اور سب کو نظر آ رہی ہے، تو لوگ خیانت سے رک جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کو توجہ دلائی۔ فرعون اپنی سفاکی کی سائن بورڈ لگاتا تھا، زندہ انسانوں کو کیلوں کے ساتھ گاڑ کر کھڑا کر دیتا تھا۔ قیامت کے دن ہر ایک کی خیانت خود بولے گی۔ جس کے پاس جو منصب ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہم کہاں کہاں ذمہ دار ہیں، کون سی ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا ہم اس میں خیانت تو نہیں کر رہے۔ تو ہر طرح کی خیانت سے اللہ تعالیٰ سے بچنے کی
توفیق مانگنی ہے۔ اگلی حدیث ہے، اس پہ ہیڈنگ نہیں ہے، یہ اسی کی طرح یہ ہیڈنگ نہیں ہماری ہے تحریم الصلح، اس میں نہیں ہے ہمارے اچھا پاس۔ ٹھیک ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا ان اولیائی یوم القیامت المتقون وان کان نسب اقرب من نسب فلا یأتینی الناس بالأعمال وتأتونی بالدنیا تحملونها على رقابکم فتقولون یا محمد فأقول هكذا وهكذا لا وعارض فی کلا ادفعی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پرہیزگار لوگ میرے دوست ہوں گے اگرچہ وہ نسب میں قریب تر ہوں یا نہ ہوں۔ خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو میرے پاس نیک اعمال لے کر آئیں اور تم دنیا کی خیانتوں اور دوسروں کے غصب شدہ حقوق کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاؤ اور پکارو اے محمد، اور میں ادھر ادھر اعراض کرتے ہوئے کہوں نہیں، پھر آپ نے اپنی دونوں جانب اعراض کیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے جذبات رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس خواہش کو پورا کرنے کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں۔ ہر متقی اور پرہیزگار روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کی بنیاد حسب اور نسب پر نہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خیانتوں سے بچیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بے رخی نہ کریں اور تقوی اور طہارت میں نام پیدا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے اسباب پیدا کریں۔ خیانت سے روکا ہے۔ ہماری بک میں 1338 نمبر ہے حدیث کا۔ کیا نمبر ہے؟ 138 جی 90 پیج میں۔ سات کبیرہ گناہ آگے آ رہے ہیں۔ آپ کی دوستی کے حق ادا کرنے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں میں سے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یعنی صحبت نصیب نہیں ہوئی، میسر نہیں آئی، مگر کلام نبی کی صحبت تو نصیب ہوئی ہے نا، یہ کلام نبی تو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لوگوں کے حقوق کی پہچان عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ، اور ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں، آمین۔ 7 کبیرہ گناہ۔ سہل ابن ابی حسمۃ قال سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یقول اجتنبوا الکبائر السبع فکسط الناس فلم یتکلم احد فقال الا تسألونی عنہن الشرک باللہ وقتل النفس والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة والتعرب بعد الہجرہ۔ حضرت سہل بن ابو حسمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، 7 کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو۔ لوگ خاموش رہے اور کسی نے تفصیل کی بابت کوئی بات نہ کی۔ آپ نے فرمایا، تم مجھ سے ان 7 گناہوں کے بارے میں دریافت کیوں نہیں کرتے؟ وہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، کافروں سے لڑائی کے وقت راہ فرار اختیار کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اور ہجرت کے بعد پھر جنگل میں مقیم ہو کر بدو بن جانا۔
یہ حدیث اپنے مفہوم میں واضح ہے. آخری چیز ہجرت کے بعد بدو بن جانا میں یہاں پر کچھ ابہام ہے. محمد بن سہل بن سیدنا سہل رضی اللہ عنہ سے پوچھا اب انہوں نے کہ اپنے والد صاحب سے کہ ہجرت کے بعد بدو بننا اس چیز کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا ہے. انہوں نے کہا آدمی کا ہجرت کرنا کتنا عظیم عمل ہے، لیکن جب مال فے میں اس کا حصہ ثابت ہوتا ہے اور جہاد فرض ہوتا ہے تو وہ اپنی گردن سے ہجرت کے مقصد کو اتار پھینکتا ہے اور پہلے کی طرح بدو بن جاتا ہے. ابن اسیر نے النہایہ میں کہا ہجرت کرنے کے بعد پھر جنگل کی طرف لوٹ جانا اور بدوؤں کے ساتھ سکونت اختیار کرنا. جو آدمی ہجرت کے بعد بغیر عذر کے اپنے سابقہ مقام کی طرف چلا جاتا تھا اسے وہ مرتد شمار کرتے تھے. امام البانی کہتے ہیں کہ تغرب کا تعلق بھی اسی ممنوع صورت سے ہے. بلا وجہ اسلامی ممالک سے مغربی ممالک اور دوسری کفریہ سلطنتوں کی طرف سفر کرنا. اور کتاب ایمان توحید دین اور تقدیر کا بیان میں عنوان غیر اسلامی ممالک میں سکونت پذیر ہونا کیسا ہے کے تحت یعنی اس بارے میں مزید جو ہے ہم پڑھیں گے آگے جب ہوگا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلقین فرما رہے تھے اور لوگ خاموش تھے 7 گناہوں کے بارے میں. تو یہاں پہ سود کھانا، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، اللہ کی راہ میں نکلنے کی جرت نہ کرنا، یعنی یہ سارے یہ جو ہے بات یہ کیا ہے مرتد کے جیسا عمل ہے. ہجرت کے بعد لوٹ جانا. ہاں جی. اچھا غیر اسلامی ممالک میں رہائش پذیر ہونا تو کوئی جواز موجود نہ ہو تو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے. دین کی تبلیغ یا جہاد کے لیے یا تجارت بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پہ مستقل طور پر جیسے کہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے رہ جائیں وہ نہیں. جاب کرتے ہیں جیسے نیت آپ کی تجارت ہو سکتی ہے. جاب کرنا تجارت ہی ہوتا ہے نا. تو پھر 80% لوگ باہر یورپ میں وہاں پہ جا کے سیٹلڈ ہو گئے ہیں لوگ، تو اپنا مقصد چینج کر لینا. ان کا مقصد چینج ہو جانا چاہیے نا. مطلب یہ کہ وہ پھر آج کل تو بہت لوگ جا رہے ہیں پاکستان چھوڑ کے. لیکن مقصد اپنا بنا کے جائیں کہ دین کو وہاں پہ ہم جو ہے وہ کریں گے، دین کے کام کریں گے اور دین کی تبلیغ کریں گے. وہاں ماشاء اللہ آج کل اسلام بھی بہت نہیں اصل میں بہت سارے لوگ یہاں سے جا کے وہاں اسلامک ہو جاتے ہیں. بہت اچھے اسلام لوگ ہیں. وہاں پہ جو تعداد یہاں سے گئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ والے حالات نہیں ہیں. بہت تیزی سے اسلام جو ہے نا وہ پھیل رہا ہے وہاں پہ. اور یو کے میں اور یہاں پہ بھی میری بیٹی کے لیے بتا رہی ہے ابھی کہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں پاسپورٹ چاہیے. زیادہ تر 80-90% لوگوں نے لی بھی اپنا دین چینج کیا تو آپ پاسپورٹ لے لو. اور وہاں پہ یہ آپ ایکسکیوز کر دیں کہ ہمارے ملک میں یہ ممنوع ہے کہ بھئی لڑکا شادی نہیں کر سکتا، لڑکی نہیں کر سکتے. ہم آپ یہ کمپلین کریں یہاں پہ کہ بھئی ہم یہاں پہ لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، لڑکے سے، تو پھر ہم آپ کو پاسپورٹ دے دیں گے کہ وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے ہمارے ملک. یہ میری بیٹی خود وہاں پہ اب گئی ہے تو بتائی ہے کہ زیادہ تر 90% لوگوں نے پاسپورٹ لینے کے لیے جی کون سی جگہ ہے؟ شاید یو کے برمنگھم میں گئی ہے. ویسے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. دوسری تیسری وہ یہ کہا کہ تیسری کو پتہ نہیں کیا چیز تھی وہ انہوں نے کہا کہ ہاں
फिर अच्छा उन्होंने कहा अगर पासपोर्ट आपने लेना है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे बच्चों को अगर भेजना है हिजाब या की कुछ है कि पाबंदी आपको पे पता होना बहुत चाहिए, ज़्यादा हर कोई ये बातें बताता नहीं है। प्रेशर हुआ हुआ है। क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को यही कहा था कि देखो आप मदीना से निकल के वहाँ पे जा रही हो, अपने दीन का काम करना है, अपने को ऐसा नहीं है, कोशिश यही करना कि जो है लोगों को इस रास्ते पे लेके आना है। कहते फिर उसने कहा कि लोग फिर वो कहते हैं कि गवर्नमेंट वहाँ की कहती है कि अगर आपने हाँ आपके वहाँ पे ये नहीं करने देते हैं लड़का लड़की से लड़की शादी, तो आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो हमें वो मूवी बना के दें कि आप लड़कों के साथ सेक्स करते हुए और लड़की लड़की के साथ करते हुए, हमें प्रूफ चाहिए। गवर्नमेंट हाँ फिर वो प्रूफ मांगती है ना, फिर ही पासपोर्ट देंगे, ऐसे थोड़ी मुंह से कहने से कुछ हो जाएगा। और दीन आपने चेंज करना है तब आपने आपने वो जाके चर्च में जाना है, या आपने मरजई हो गए हैं या वो हो गए हैं उनके, आपने जाना है वहाँ पे, वो अटेंडेंस देनी है, आपने वो करना है। हमने आपको देखे ना तो फिर जो लोग हमेशा से वहाँ पे हैं, जो पहले से इतने सारे लोग वहाँ पे हैं, वो लोग क्या है वो कहती 80% मामा वहाँ पे लोगों ने यही करके ली भी नेशनली जिनको पासपोर्ट मिले हुए। जी हाँ जी फिर हाँ। बाकी लोग कैसे रह बताते रहे नहीं हैं? है बाकी लोग कैसे रह रहे हैं? रह रहे कौन कैसे पहले जितने लोग रहते हैं, पासपोर्ट नहीं दे रहे जिन्होंने या हाँ पासपोर्ट उनकी जिन्होंने मिले nationality हुए हैं, है, जिनको मिली हुई है ना, जिनको जिनकी उन्होंने nationality दीन अपना है, चेंज तो किया। फिर इतने सालों से ले रहे सुनते हैं। आ रहे थे ना, हम तो सुनते आ रहे थे, जो हम सुनते आ रहे थे ना, अब तो हमने तो अभी तो प्रैक्टिकली मैंने तो जब मेरी बेटी ने आके, अब मेरी बेटी जब ये बातें वहाँ की अच्छी बात बताती है, है नहीं जाए, अंदर खाने ऐसा जाने की अल्लाह जरूरत क्या? बाजी ये तो अब शुरू हुआ है ना, ये पहले तो कभी सुने भी नहीं थे हमने। नहीं नहीं नहीं, ये तो सुनते आ रहे थे, ये वाला जो था नहीं, दीन ये चेंज तो करते हैं अपना हाँ। इस्लाम चेंज करते हैं, ये तो बहुत पुरानी बात है, ये तो था। बहरहाल ये मुझे भी लेकिन- पता है कि अब जैसे मतलब मरियम ने बताया उसके हस्बैंड ने उसको नकाब से बहुत सख्ती से, क्योंकि ये वो ये कह रहा है कि लोगों को जो है ना वो मतलब कि हिट पर रख रहे हैं ऐसी लेडीज को, ऐसी फैमिलीज को जो नकाब कर रही हैं, नकाब कर रहे हैं, तो दीन की फिर तरफ जा रहे ये है हैं, कि चलो क्योंकि मास्क उन्होंने लगा वो लें, हाँ तो जी वो मास्क लगा सकते हो। यानी ये कि इस वक्त ना पहले से हालात चेंज हो रहे हैं, पहले कभी ऐसी बात नहीं की, लेकिन अब ये बात कोई हो बात रही नहीं, है। हर दौर में हर तरह की बातें होती लेकिन ये हैं। कि चेंज हो रहे हैं, हालात चेंज हो रहे हैं। अब इस वक्त गैर इस्लामी मुल्क में आप उस तरह से जाके ना जैसे इस्लाम को आप वो कर रहे हैं प्रमोट, प्रेजेंट अब वो करते थे उन वो चीजों पे नहीं वो कर लोग सकते। नजर रख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपना दीन गालिब करना है, हाँ वो तो अपना है, कलमा लेकिन गालिब करना है। बात ये है अपना काम करना है इंसान ने, ठीक है। बाकी वहाँ माशाल्लाह अलहुदा हर जगह है, जैसे तालीम दीन की तालीम है, तो आपने आगे तो फैलानी है ना, बाकी वो अपना काम करेंगे, हमने अपना काम करना है, ये तो होगा। लेकिन मैं कहती कि मम्मा सिर्फ वो उनकी ये चीज़ है, लेकिन जितना वो झूठ नहीं बोलते, चोरी गीबत ये चीज़ें तो कहती उनमें ना, ये तो है ही नहीं है। ईमान तो नहीं है ना, बस ईमान सिर्फ टाइम नहीं कलमा है ना पढ़ उनके लेना, पास। जैसा मुस्लिम कोई नहीं है। टाइम नहीं है उनके पास, बिजी बहुत है। इससे बड़ा और आपको क्या सबूत मिलेगा कि मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं? मुसलमानों का मुसलमानों में देखो तो सब ये सब बुराइयां अच्छा हैं। यहाँ के नरम दिली और रहम दिली जिनके लिए वो मशहूर हैं कि वो मैंने भी सुना बच्चों को है, मारते हैं वो, कलमा औरतों पढ़ने- को मारते हैं वो, ये नरम दिली है उनकी। हाँ, और माँ बाप को बूढ़ों को वो ओल्ड छोड़ आते हैं बुढ़ापे तो वो माँ बाप वो जानवरों पे रहम, बिल्ली के लिए पूरी फौज आ नहीं, जाएगी ये और सारा ऐसे नहीं इंसानों है, का वो ऐसा कत्ले नहीं है, आम। वो चंद लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं। अब सऊदी अरब में आपको क्या लगता है कि वहाँ पे सारा बाई पहनने वाली जो है वो सब दीन पे चलने वाली नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे नहीं पता है, है, ये नहीं है। नहीं हाँ, ऐसी नहीं, बात ये नहीं। बात करप्शन नहीं हर है, जगह पे अगर- हाँ, होती हाँ, है, हाँ। करप्शन तो मक्का और मदीना में भी है, ये नहीं आप कह वो और सकते बात कि है, वहाँ जो और- आप ये चंद मिसालें दे रहे हैं ना, ये बहुत वो लोग हैं जो सऊदी, जो हम जैसे वहाँ पे बाई पहन के घूम रहे हैं, हम कहते हैं आप लोग समझते हैं ये सऊदने हैं, नहीं, जो प्योर सऊदी हैं जो वो ये हरकतें नहीं करते वहाँ पे, वो ये चीज़ें है ही नहीं। हाँ, जाहिर सी बात है, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह हर के लोग तरह। होते हैं। सिर्फ अबाया पहनना दीन का लेबल नहीं होता। जी, लेबल लेकिन नहीं वही होता। बात है कि अगर इस्लामी ममालिक में सख्ती वो गैर इस्लामी ममालिक में सख्ती हो भी रही है, तो उससे हिजरत, हम यहाँ तो टॉपिक हिजरत का है ना, मकसद जो होना चाहिए हाँ, वो बिल्कुल। सख्ती को देख के, या फिर अगर आप यूरोपियन कितने ममालिक लोग हैं में जो आ आपको जाते हैं जो वापस? फैसिलिटीज मिल रही आ हैं, जाते हैं आ जाते हैं वापस, आ जाते हैं, कितने लोग हैं जो ये सारे मामला देख के वापस आ जाते हैं। वापस आ हाँ, जाए, वापस आ फिर जाते यहाँ हैं। पे उसमें अगर नियत करके गया है, नियत कर तो वैसे ज्यादातर या तिजारत वहाँ से आखिर कहीं में फिर आ और जाते चले हैं। जाते हैं।
وہاں سے کہیں اور اسلامی ملک میں چلے جاتے ہیں، مڈل ایسٹ چلے جاتے ہیں، اپنا ٹرانسفر کرا لیتے ہیں. ایمان کا لیول جس کا ہوگا وہ سوچے گا یہ چیزیں، جس کو پتا ہوگا کہ مطلب ہمیں کیا کرنا ہے. زیادہ تر لوگ تو یورپ بچوں نے کے لیے سنبھالنا جاتے نہیں ہیں ہے کہ تو ہم وہ یورپ اس میں جائیں. پھینکنا ہے تو پھر وہ ان آ کا جاتے مقصد اور پاکستان. ہوتا ہے. یہ جس کا مقصد ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے. تو چلے آپ آگے چلے اب تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنا زیادہ، مگر پھر بھی بہرحال اپنی اپنی اس کی معاش کے لیے بات ہے. زیادہ تر لوگ جاتے ہیں، باقی ساری چیزیں پس پوچھ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ جو بات ہے نا کہ باقی کہ وہ جا کے وہاں بہت اسلامک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر 1-2 جنریشن تک رہ سکتا ہے. ہاں رہ اس کے بعد آپ نہیں کنٹرول کر آنے سکتے. والی نسل جو ہے کیونکہ وہ بچے بے شک ابھی جو بچے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کا سارا سٹائل جو ہے نا نہیں وہاں ان کے پہ بیٹی جو کینیڈا میں جو ابھی گئی ہے، تنظیمیں ہیں، کینیڈا میں گئی ہے بیٹا، وہ ان کی کہتے شادیاں ماما وہاں ہو جائیں گی، اس کے بعد سچویشن چینج ہو جائے گی. نہیں نہیں نسل وہاں خراب پہ ہوگی. ایسا تو نہیں ہے نا. وہاں پہ اسلامک سینٹرز اتنی زیادہ تعداد میں بن چکے ہیں کہ اور بچوں کو اسلامک سینٹرز میں لوگ بھیجتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں. وہاں پہ ایسا نہیں ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے بھی ایون کہ مسجدیں ہیں، آپ خواتین جا بھی کے پڑھو، مساجد میں ادھر جا کے کرو، نمازیں لیکن پڑھتی ہیں. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک نسل سے آگے بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. نہیں نہیں آنے والی نسل جو ان کی ہوتی وہ میری بیٹی کہتی ابھی جو کینیڈا میں ہے، کہتی میری بیٹی ابھی جو یہ بڑا ہوگا بیٹا میرا، کہتی میں نے تو ادھر نہیں رہنا. کہتی مدینہ واپس جا کے بولتے ہم بیچ میں کہیں سیٹل ہو کے ہم نے نہیں رہنا. کہتی ابھی سے 1 کلاس میں ویوز پلانا بچوں کو سکھا رہے ہیں. اور کیا کیا میں باتیں سناتی ہوں. میری 2 بیٹی ہے کینیڈا کی، ایک یو کے، کہتی اللہ معاف کرے، کہتی جو ہم نے دیکھا ہے نا ادھر تو دنیا ادھر بھی سب کچھ ہو رہا ہے. پھر ہم نہیں، لوگ کہہ کے اتنا نہیں ہے. ہم دل کو تسلی پھر دے بھی دیتے ہیں. پھر بھی اتنا پھر بھی نہیں ہم ہے. لوگ نہیں، ہاں یہ بات نہیں، یہی کہہ کے ہم لوگ پھر بھی تسلی اتنا کر نہیں دیتے ہے. ہیں. جو حالات ہے نا نہیں پھر بھی اتنا نہیں ہے. یہاں پر آپ اس اسکول سے تو ہٹا سکتے ہو اپنے بچوں کو. ہاں بالکل. جس اسکول میں یہ ہو رہا ہے، جس کالج میں، یونیورسٹی میں، وہاں سے تو ہٹا سکتے ہیں نا. وہاں تو ہر جگہ ہی ہو رہا ہے. اب کیا کہیں گے آپ؟ وہاں تو ہر ہی اسکول میں آپ یہ کر لیں، آپ کہاں جائیں گے؟ پھیل چکی ہے اب ہر ملک میں، ہر جگہ پہ وہ بیماری. ادھر سے انہوں نے چلیں اللہ تعالیٰ ہی بچانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ یہ نا کہ جہاں پہ بھی ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا نا. تھوڑے نفع کے لیے آپ زیادہ دیکھیں نفع ابھی ہم داؤ پہ لگاتے آپ لوگوں کے گھر میں ہو رہا ہے. آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہر جگہ پیسہ ہے تو نہیں ہے نا. ہمارے بچے بھی تو جاتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا، ڈرتے ہیں بچے ہم سے. ڈرتے ہیں نا. جب تک ڈریں گے تب ہاں تک جی نہیں ہوگا. بالکل. نہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے. ہم بچوں نہیں، کو مدد کریں تو بچے بات سن لیتے ہیں. بچوں کے ذہن سازی کرنی ہے نا. بچوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈالنی ہے. آپ کی جو ویلیوز ہیں، جو اسلامک ویلیوز ہیں، جب تک بچوں کے اندر آپ ڈالیں گے نہیں تو وہ کیسے؟ آپ بچوں کے اندر جب ڈال رہے ہیں تو بچہ کسی بھی ماحول میں چلا جائے وہ ویلیو تو اس کے اندر رہے گی نا. بچے تو نفرت وہ کیسے اس کو کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرے گا؟ لیکن وہ نہیں لوگوں کرے کو گا. خاص دیکھتے ہیں ارد گرد. ایسا ہوتا جو ہے، 10th بالکل ہوتا کلاس ہے. میں، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر یا بڑی کلاسوں میں ہر کلاس میں کوئی نہ کوئی بچے ہیں اس طرح وہ تو وہی نا چلیں نمک کے برابر ہی بچے ہے. پریشان ہو رہے ہیں جو جن کو اللہ نے منع کیا. بھائی یہ والا بھی تو ہوا نا کہ ہمارے پاس وہ قانون پاس نہیں ہوا. یہ بھی تو ہم لوگوں کے اندر ہی ہونے والی ایک بات ہے نا. یہ تو نہیں اور نا ہمارے دیکھو. یہ حالانکہ پاس ہونا تھا لیکن وہ ہوا نہیں. اللہ تعالیٰ نے مدد کی نا ان لوگوں کی کہ جو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اچھا کتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے آپ مجھے بتائیں. قانون پاس ہونے دیا یہ انڈیا نے بھی نہیں کیوں ہونے دیا یہ پاس. دیکھیں اب آپ بتائیں. حالانکہ وہ تو نان مسلم کنٹری ہے. انڈیا نے بھی نہیں منظور ہونے دیا یہ. بہرحال اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں. چھوٹے گناہوں کی کثرت بھی مہلک ہے. عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم ومحقرات الذنوب کقوم نزلوا فی بطن واد. وہ محقیراتی ہے نا، یہ محقراتی یہ زبر پڑھیں گے اس یہاں پہ. زبر ہی ہے. وہ محقراتی و محقرات الذنوب کقوم نزلوا فی بطن واد فجاء ذابعوه وجاء ذابعوه حتى انزجوا خبزتهم وان محقرات الذنوب متى یوخذ بها صاحبها تہلکہ. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صغیرہ گناہوں سے گریز کرو اور ان کو حقیر مت سمجھو. غور فرماؤ کہ
کہ کچھ لوگ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، ایک آدمی ایک لکڑی لاتا ہے اور دوسرا ایک لاتا ہے، ایک ایک کر کے اتنی لکڑیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ آگ جلا کر روٹیاں وغیرہ پکا لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر صغیرہ گناہوں کی بنا پر مواخذہ ہو تو وہ بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے اپنا مقصد واضح کر دیا ہے کہ پوری زندگی کے معمولی گناہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مومن و مسلمان دونوں کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے گریز کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، اور صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ اس سے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بچتا رہے۔ تو کبھی بھی گناہ کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ منافق تو گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی ہو، اور مومن چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے، اور ہر وقت اس سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یعنی ندامت کا احساس جو ہے اسے جینے نہیں دیتا۔ تو صغیرہ گناہ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ گچھ اگر ہو گئی تو پھر وہ بھی ہلاک کر سکتے ہیں، وہ بھی ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں، لہٰذا چھوٹے ہوں یا بڑے، بہرحال گناہ تو گناہ ہے۔ اچھا شام کو سید الاستغفار، اسی طرح صبح، تو اس میں ہے نا حدیث میں کہ جو آپ سے چھوٹی چھوٹی خطائیں ہوں، اس طرح سے یہ تسلی بھی ہو جاتی ہے۔ شوال کے جیسے روزے ہیں، مثال میں جو آپ کی صغیرہ گناہ خطائیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہوئی ہیں ہمارے لیے، یہ مطلب یہ چیزیں کہ یہ آپ کے پورے دن کے وضو کرنے سے گناہ، ہاں وضو کرنے سے بھی صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، مسافے سے انگلیوں کے درمیان سے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ بالکل، اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ نہ ہم اپنی اور ایک نماز سے دوسری نماز تک کے دوران کے گناہ، ہاں بالکل، ہر وقت وضو میں رہو۔ جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ نہیں، وہ کہہ رہی ہیں اگر نماز نہیں پڑھنی، پیریڈز ہیں تو پھر بھی وضو کریں تو، لیکن وضو تو نماز کے لیے، پاکیزگی کے لیے ہوتا ہے نا وضو تو، لیکن آپ اگر کریں گے تو آپ کو وہ پاکیزگی تو نہیں حاصل ہوگی نا، طہارت تو اس وقت پہ نہیں حاصل ہوگی، لیکن یہ ہے کہ یہ تو ہم اگر ہم وہ کریں گے تو گمان کی لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی تو وہی زبان پسند ہے نا جس پہ ہر وقت ذکر سے تار رہتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا، تو ذکر سے تار رہنا زبان کے، تو اس کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے، ضروری نہیں مقصد وضو کر لیں گے تو وضو میں ہر وقت نیت وہی ہو تو ذکر تو آپ پیریڈز وہ آپ کا وضو نہیں ہوگا، ہوگا ہی نہیں، وضو تو وضو پاک کر سکتے ہیں نا نماز کے لیے۔ اصل میں خواتین کے لیے معاملات ڈیفرنٹ ہے نا، خواتین کے لیے تو یہ ہے کہ آپ پاکیزگی کے لیے وضو کریں گے نا، لیکن آپ اس وقت اگر آپ کہیں گے کہ یہ میں نے وضو کیا تو وضو نہیں ہوگا نا، وضو تو نہیں۔ وضو کرنے کے بعد تو آپ نماز پڑھیں گے، آپ قرآن پہ ہاتھ لگائیں گے، یہ سارا کچھ عمل ہوگا آپ کا، لیکن اس وقت پہ تو نہیں ہوگا نا۔ اور ذکر کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، ذکر کے لیے آپ کے کوئی بھی ذکر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ ہاں جی، وہ تو آپ ہر وقت کر سکتے ہو، زبان پاک ہے، زبان پاک ہے۔ زبان پاک ہے، زبان سے آپ کچھ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے نماز مانگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا میں تو حائضہ ہوں، تو ان کا تیرے ہاتھ تو حائضہ نہیں ہے۔ تو یہ پاکی نہ پاکی کا تو ہم لوگوں کو پتہ ہے، وضو ہاں جی، جس پیریڈز میں بھی سونے سے پہلے ہم سورہ ملک پڑھ کے سوتے ہیں، زبانی جس کو آتی ہے ایسے ہی پڑھ لیتی ہیں ساری۔ الف لام تنزیل، سورہ سجدہ الف لام تنزیل۔ چھوٹے گناہوں کی وجہ سے مواخذہ۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ ایاکی و محقرات الاعمال وفی لفظ ذنوبی فإن لها من اللہ طالبہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ صغیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے سے بچتے رہنا
کیونکہ ان کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ کیا جائے گا۔ تو مومنانہ تہذیب یہ ہے کہ کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر ترک نہ کیا جائے اور کسی برائی کو معمولی تصور کر کے اس کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ پوری زندگی کے معمولی جو غفلتیں اور سستیاں انسان کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہیں، اگر تو توبہ نہ کی ہو۔ اگلی حدیث ہے، حرام کے قریب تک نہیں پھٹکنا چاہیے۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اجعلوا بینکم وبین الحرام سترۃ من الحلال من فعل ذلك استبرأ لدینہ وعرضہ ومن ارتع فیہ 79 پیج۔ کان کالمرتع الی جنب الحمى۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے اور حرام امور کے مابین کسی حلال چیز کو آڑ بنائے رکھو۔ جس نے ایسے کیا وہ اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لے گا، اور جو اس آڑ کو پھلانگ کر حرام کے قریب تک جا پہنچے گا وہ اس آدمی کی طرح ہے جو ممنوع چراگاہ کے ساتھ مویشیوں کو چرا رہا ہے، قریب ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائیں۔ حرام اور ممنوع امور سے بچنے کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ ان جائز اور مباح چیزوں کے قریب جانے سے منع کر دیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ زنا کے قریب بھی مت جانا۔ تو پھر یہ آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں۔ اکثر لوگ ان کو نہیں جانتے۔ جو آدمی ان مشتبہ امور سے بھی بچا رہا وہ اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لے گا، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں گھس گیا تو یوں سمجھ لیں کہ وہ حرام چیزوں میں گھس گیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حرام کاموں کا ارتکاب کرنا تو درکنار، ان کے قریب تک نہ پھٹکیں۔ مثلاً عورت کو دیکھنا حرام ہے، اب اس حرام کام سے بچنے کے لیے کسی اشد ضرورت کے بغیر آدمی سرے سے ان بازاروں میں نہ جایا کرے جہاں بے پردہ اور بے حیا قسم کی عورتوں کی کثرت ہو۔ اسی طرح جس مجلس میں غیبت کرنے یا سننے کا اندیشہ ہو تو سرے سے اس مجلس میں نہ بیٹھا جائے۔ اب جو دکاندار ہے وہ کیا کرے گا؟ تو بس غض بصر ہے، ہاں بالکل یہ بات ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جیسے کہتے ہیں نا مباح ہیں، کئی چیزیں میں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں جیسے یہ چائنیز سالٹ ہے، اس کو لوگوں نے بہت زیادہ نہیں وہ تو بالکل بھی نہیں، اجینو موتو صحیح نہیں اسی ہے۔ طرح سے یہ جو میکڈونلڈ اور یہ چین ہے ساری، اس میں بھی بہت یہ تو اب سامنے کھل کے آ گیا نا لیکن ان کی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ سب حلال ہے۔ نہیں وہ تو چیز نہیں، حلال حرام کی بات نہیں ہے یہاں پہ وہ میکڈونلڈ وغیرہ کی، وہ تو آپ کے سامنے حقیقت کھل کے سامنے آ گئی نا کہ وہ جو ہیں وہ تو مسلمانوں کے خلاف وہ پیسے استعمال کر رہے ہیں ایک پیسے استعمال کر رہے ہیں، وہ تو ایک پروجیکٹ ہے نا، لیکن جو ہم کھا رہے ہیں جو اس کے مٹیریل ہے، جو چکن ہے وہ حلال نہیں ہے، اس کے اندر جو چیزیں ڈالی جا رہی ہیں وہ حلال نہیں ہے۔ ہو بھی سکتا ہے، وہ والی اس میں تو شک ہے۔ کافی یہاں پہ سعودی عرب میں، پاکستان میں وہ حرام نہیں ہوتا۔ چلے آپ کہہ رہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر شک ہے نا تو شک کے حوالے سے یہ ہے کہ جو چیز تم کو شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو، یہی بات تو ہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو چیز شک جس میں شک ہے اس کو چھوڑ دیں، اور جو واضح اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے اس کو اختیار کریں۔ لیکن یہ کرنا چاہیے نا، مطلب اگر اس میں ہے تو شک والا خود ہی چھوٹ گیا تو ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں اچھا یہ بات ہے کہ ہم واقعی بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، اور جتنا حد الامکان کوشش ہے کہ ان کے یعنی ان کو نقصان پہنچانے کی وہ حد الامکان
نقصان پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے تو حدیں کراس کر دی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو حالات ہیں، یہ پورا غزہ کھنڈر بن چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے باقی بچانا. تو لہٰذا ہمیں تو ساتھ دینا چاہیے، اور قبلہ اول ہے وہ، اور وہاں کے رہنے والے جو ہیں یہ ابھی دیا ہے بیٹا، کوئی بچے اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہے تو ابھی بھی. دیا ہے. میری بیٹی جہاں پہ جاب کر رہی نا، انہوں نے بچے اڈاپٹ کیے ہیں فلسطین کے، یہ جو ہوئے ہیں نا، تو ان کو 2 سال تک جو ہے نا خرچہ دینا ہے، وہاں بھیجنا ہے ان کو. 3 سال کے بعد بچہ آپ کو یہاں پہ بھیج دیں گے، پاکستانی نیچرلٹی دے دیں گے. یہ اناؤنسڈ کیا گورنمنٹ نے بھی. ہاں ابھی 2 بچے انہوں نے اس طرح کر کے آپ اس کو خرچہ بھیجیں گے وہاں پہ، جو وہاں پہ ادارے ہیں، اور وہ بچہ پھر آپ کو 3 سال بعد دے دیں گے، جو نامولود بچے چھوٹے ہیں. تو 3 سال تک وہاں بھی اس کی ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ دے دیں گے پاکستان میں. جو لینا چاہتے ہیں، اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں. بہرحال یہ کہ پولیس ہے کافی، انہوں نے طریقہ میں ہاں میں نے بھی کہا، میں نے کہا میری بھی ہے، اس نے بالکل حرام کی طرف لے جائیں گے. اب جیسے یہ مثال ہے نا کہ چراگاہ ہے نا، اب وہ آپ اپنے جانور اگر لے کے جائیں گے یہاں پر وہ ہے، اگر جو آپ جس کو چرا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، وہ چراگاہ اللہ کی چراگاہ یہ بالکل ایسے ہے، ساتھ لگی ہوئی ہے، تو قریب ہے کہ وہ جانور وہاں سے بھی چر لے گا. جانور تو رکے نہیں سکتے. ہاں وہاں سے، مطلب ایک مثال ہے نا کہ آپ ایسی جگہوں پہ جائیں ہی کیوں کہ جہاں سے حرام میں پڑنے کا احتمال ہو جائے. تو اگر آپ وہاں گئے تو گئے. کتنی اچھی ایگزامپل ہے کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو بعد میں جلایا اور روٹی پکا لی. تو وہ اسی طرح جو صغیرہ گناہ ہے ان کو ہم کٹھے، صغیرہ ہے وہ کٹھے ہوتے ہوتے ایک دفعہ وہ بڑے بن جاتے ہیں اور جل کے راکھ ہو جاتے ہیں سارے ملتے. بعض اوقات انسان کی زبان سے یا کوئی ایسی چھوٹی سی کوئی چیز غلطی ہو جاتی ہے، اسی وقت اگر کہتے ہیں نا قلم لکھنے کے لیے فرشتے بھی روک کر رکھتے ہیں کچھ لمحے تک کہ انسان استغفار کر لے، تو وہ جو ہے نا غلطی، یعنی ہم غلطیاں تو کرتے ہیں، ہم ظاہر ہے اتنا پتلا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ ابھی ہم اس دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے، چاہے جتنا بھی بڑا گناہ ہو گیا ہو، اس کے اوپر ہمیں افسوس تو بہرحال ہے، ندامت تو ہونی چاہیے، لیکن معافی فوراً مانگ لینی چاہیے. حقوق العباد کے اندر بھی یہ بات ہے کہ آپ انسانوں سے معافی مانگ لیں. لیکن وہی ہے، جو انسان کانشیس ہوگا، وہ جو نہیں ہوگا وہ تو پھر غفلت میں دن رات اسی طرح کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جڑے پیچھے بھی ہے. بس جلدی آ رہی پیچھے گئی، اتنا سا تو پیپر ہے وہ بھی نہیں ہے، پیچھے بھی نہیں ہوگا. دیکھا ہی نہیں ہے. چلے ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. جی اس کا سوال نہیں لکھا ہوا، بس یہ آپشن ہی ہیں. ہاں یہ آپشن دیے نا، تو میں نے کر لیا کیا. 6 نہیں دیے تھے. باجی وہ 6 آپشنز ہیں، 6 آپشنس 6 آپشنز ہے ایک ہی سوال میں، وہ الگ سے الف ب ج میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ ہیں ایک ہی سوال میں 6 آپشنز. اچھا کیا بناتی پیپر، کیا بناتی ہے؟ پیپر تو میں نے ہی بنایا تھا. دوسرے پیپر کے اوپر ٹائپ ہوتا ہے نا، وہ پچھلے پیپر کے اوپر، پچھلے پیپر کے آپشنز ہیں مجھے لگتا ہے. ہاں پچھلے والے پیپر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا الہی، یا پاک پروردگار، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے سارے گناہوں سے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے. سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے ہمیں نجات دے دیجیے. یا الہی ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد صحیح طرح سے ادا کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائیے. یا الہی، یا پاک پروردگار، جب تک ہمیں زندہ رکھنا، اسلام کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا، موت دینا تو کلمے کی موت نصیب فرمانا، جنت سے ریشم کا کفن فرشتے لے کر آئیں، سلام علیکم کہیں. یا الہی، یا پاک پروردگار، جو ہمارے بہت ہی پیارے آپ کے پاس آ گئے ہیں ان کی مغفرت فرمانا. یا الہی، ہمارے والدین
جو اس دنیا میں نہیں ہیں الہی ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں الہی ان کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا، ان کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ یا الہی یا پاک پروردگار ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت جتنے بھی مسلمان ہیں الہی ان سب کی حفاظت فرمانا۔ یا الہی یا رب العزت جو بھی جہاں کہیں پر بھی مصیبت میں پریشانی میں ہیں تکلیف میں الہی سب کی مصیبتوں پریشانیوں تکالیف کو دور فرما دے۔ یا الہی مسلم امت کو متحد کر دے۔ یا الہی یا پاک پروردگار فلسطین کی حفاظت کرنا۔ یا الہی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنا۔ یا الہی پاکستان کی حفاظت کرنا۔ یا الہی کشمیر کی حفاظت کرنا۔ یا الہی جہاں کہیں پر بھی مسلمان تکلیف میں ہیں الہی جن پر ظلم ہو رہا ہے الہی ان سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا الہی یا پاک پروردگار ان کو ظالموں سے نجات دے دیجیے۔ ہم سب کو قنوت نازلہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت جو جوان بچے اور بچیاں بیرا روی کا شکار ہیں انہیں نیک صالح بنا۔ یا الہی جو بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں ان کے نیک صالح جوڑے بنا، جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دے۔ یا الہی نکاح کو آسان کر دے، زنا کو مشکل بنا دے۔ یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہی جن کے پاس بیٹیاں ہیں انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا الہی جو بیمار ہیں الہی انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت جو جس بھی اسٹیج میں ہیں الہی بیماری کے یا الہی ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں یا الہی ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا الہی ان پر ان کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا الہی جن گھروں میں بھی قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا ہے الہی ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔